سورۃ فاتحہ آیت نمبر 2۔ کل دے درس قرآن دے وچ الف لام دی قسم اول استغراق کی بیان ہویا۔ محترم سامعین، اس جگہ تے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے حمد، لفظ حمد تو قرآن پاک دا آغاز کیوں کیتا ہے؟ تو اس دے وچ علماء کرام نے مختلف اقوال پیش کیتے ہیں۔ پہلا قول اور راجح قول ہے کہ جس ٹائم جناب آدم علیہ السلام اللہ پاک نے پیدا کیتا ہے، آپ دے اندر روح مبارک پھوکی، جناب آدم علیہ السلام دے اندر جس ٹائم سا جاری ہوئے، جناب آدم علیہ السلام اللہ پاک نے پیدا فرمایا۔ اس ٹائم جناب آدم علیہ السلام نے چھینک آئی، جناب آدم علیہ السلام نے آکھیا الحمدللہ رب العالمین۔ چونکہ حضرت انسانیت دا باپ جناب آدم علیہ السلام، اس دی زبان وچوں سب تو پہلے کلمہ الحمد نکلیا ہے۔ اس واسطے اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک دا آغاز بھی الحمد تو شروع کیتا ہے۔ اور علماء کرام نے لکھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دا فرمان عالی شان ہے کہ جدوں کسے بندے نوں چھینک آوے او آکھے الحمدللہ، اگلا سنن والا مسلمان برا آکھے یرحمک اللہ، اللہ تیرے اتے رحم کرے۔ چھینک دا جواب دینا واجب ہے۔ اگر چھینک دا جواب نہ دے سی، ایک بندہ الحمدللہ آکھے ہے، دوسرا اس کا جواب نہیں دے رہا، یرحمک اللہ نہیں آکھ رہا، تو وہ واجب دا تارک گنہگار ہے۔ اس نو چاہیے اپنے مسلمان برادہ چھینک دا جواب دے گا۔ تو لفظ الحمد قرآن پاک دا آواز ہویا ہے۔ دوسرا قول علماء کرام نے لکھے ہے کہ حمد شروع کرن دا مقصد ہے کہ چونکہ عبادت جڑی ہے وہ بغیر حمد چاشنی دے مکمل نہیں ہوتی۔ اگر انسان اللہ پاک دی عبادت کر رہا ہے، جدوں تک اللہ پاک دی تعریف نہ کرے سی، او دی عبادت قابل قبول نہیں، او دی عبادت کامل نہیں۔ گویا کہ الحمد لفظ دے وچ اللہ پاک نے بہت رموز و اسرار رکھیں۔ فرمایا الحمدللہ، ساریاں تعریفاں اللہ دی ذات واسطے خاصن، رب العالمین جڑا پالن ہار ہے سارے جہاناں دا، عالمین دا پالن ہار ہے۔ تو ہم کل بھی دسیا ہے کہ الحمد الف لام آیا ہے، اس دیاں 4 قسماں ہیں۔ خاص طور تے 2 قسم اس جگہ تے علماء کرام نے ذکر فرمائیں۔ ایک ہے استغراقی، ایک ہے عہدی۔ اگر استغراقی ہوئے تو معنی بنسی کہ پوری کائنات دے وچ کسی بھی جگہ تے، کسی بھی منٹ دے اندر، کسی گھڑی دے اندر، کسی سیکنڈ دے اندر، کسی زبان دے اندر، کسی رنگ دے اندر، کسی بولی دے اندر اگر کسی دی بھی تعریف کرے، کسی دی بھی تعریف کرے، حقیقت دے وچوں اللہ پاک دی تعریف ہوندی ہے۔ تو علماء کرام نے استغراقی ہن حمد اور شکر اور مدح 3 چیزاں ہیں۔ حمد اس نو آکھدن کہ اگر محمود جس دی حمد کیتی جا رہی ہے وہ کوئی چیز عطا کرے یا نہ کرے، وہ اس قابل ہے کہ اس کی تعریف کیتی جاوے ہر حال، چاہے وہ کچھ دے چاہے وہ کچھ نہ دے، تو اس دی اختیاری خوبی جان کے اس دی تعریف کرنا اے حمد۔ شکر کڑی چیز نو آکھدن، جس دی تعریف کیتی جا رہی ہے اس نو آدن محمود، تعریف کرن والا ہونا ہے حامد۔ جس دی تعریف کیتی جا رہی ہے وہ محمود ہے۔ شکر اگر وہ کوئی چیز تانوں عطا کرے، کوئی نعمت عطا کرے، اپنا کوئی فضل تانوں عطا کرے، تو اس دے جواب دے وچ تساں دا شکریہ ادا کرنا ہے، اس نو آدن شکر۔
کوئی نعمت ملی، کوئی فضل ملیا، اس دے جواب دے وچ اس نعمت دیون والے دی تعریف کرنا، اے ہے اس دا شکر۔ مدحا کس چیز نو آکھدے ہیں؟ مدحا اختیاری یا غیر اختیاری، کچھ دیوے یا نہ دیوے تو اس دی تعریف کرنا، اے اس دی مدح ہے۔ علماء کرام نے لکھے کہ زبان دے ذریعے بھی ہو سکتی ہے اور اس جسم دے ذریعے بھی اللہ پاک دی حمد ہو سکتی ہے۔ زبان دے ذریعے کے میں جسم دے ہر حصے دی الگ الگ حمد رکھی ہے۔ اکھ دی حمد الگ ہے، کان دی حمد الگ ہے، زبان دی حمد الگ ہے، ہاتھ اور پیر دی حمد الگ ہے۔ ہر عضو دی حمد اللہ پاک نے الگ الگ رکھی ہے۔ زبان دی حمد یہ ہے کہ زبان دے ذریعے اللہ پاک دے کلام دی تلاوت کیتی جاوے، کسے دی غیبت نہ کیتی جاوے، چغلی نہ چائی جاوے، جھوٹ نہ بولیا جاوے، تو اے اللہ پاک دی حمد ہے۔ اکھ دے ذریعے حمد جائز چیز نو ویکھنا، کعبۃ اللہ دی زیارت ہو گئی، روضہ رسول دی زیارت ہو گئی، یا علماء کرام دے چہرے دی طرف ویکھنا، جڑے کامل اللہ دے ولی ہیں قرآن دے چہرے دی طرف ویکھنا، اے ہے اللہ پاک دی گویا اکھ دے ذریعے تعریف۔ تو کل بھی دسیا ہے کہ انسان دے وچ یا دنیا دی کسی بھی چیز دے وچ اپنا ذاتی کمال کوئی نہیں۔ کوئی بھی چیز تو انہوں کائنات دے وچ نظر آ رہی ہے، اس نو آخر بڑھاون والا ہے، جڑا بڑھاون والا ہے تعریف اس دی ہے۔ ہاں اگر وہ چیز خود بخود وجود وچ آئیے تو موڑ اس دا کمال ہے، اگر اس چیز نو کوئی بڑھاون والا ہے تو اس چیز دی تعریف نہیں، اس بڑھاون والے دی تعریف ہے۔ تو اللہ پاک دی تعریف کائنات دے وچ کوئی کرے بھاویں نہ کرے، اس دے شان دے وچ فرق نہیں آ سکتا۔ اللہ کریم نے خود فرمایا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات دے وچ کوئی بھی چیز ہے، خشک چیز ہوئے، تر چیز ہوئے، جماداتوں میں، نباتاتوں میں، پہاڑوں میں، شجروں میں، حجروں میں، انسانوں میں، جنوں میں، فرشتوں میں، اینیمن کوئی بھی کائنات دی مخلوق ہے، او ہر حال دے وچ اللہ پاک دی تعریف کر رہی ہوتی ہے، ہر زبان دے وچ اللہ پاک دی تعریف کر رہی ہوتی ہے۔ کان دی حمد اس طرح ہے کہ اس دے ذریعے موسیقی نہ سنی جاوے، اس دے ذریعے حرام گل نہ سنی جاوے، جائز گل، نعت مصطفیٰ، تلاوت قرآن اور بیانات اسلام دی چاشنی اس دے ذریعے سنی جاوے، اے ہے کان دی حمد۔ ہاتھ اور پیر دی تعریف حمد اے ہے کہ اس دے ذریعے غلط کام نہ کیتے جانا، اللہ پاک دی فرما برداری دے اندر اس جسم نو ڈالیا جاوے۔ آسان الفاظ دے اندر حمد اس طرح بنسی کہ اللہ پاک نے جڑا انسان نو وجود عطا فرمایا ہے، جڑا انسان نو جسم عطا فرمایا ہے، اس نو اللہ دی مرضی دے خلاف استعمال نہ کرے، اے ہے حمد، اللہ پاک دی تعریف ہے۔ ہن ایک ہندو ایک بت دے اگے سجدہ کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں بت دے اگے، ظاہری طور پہ بت دے اگے سجدہ کر رہے ہیں، مشرک شرک کر رہے ہیں، حرام کر رہے ہیں، بت نو سجدہ کر رہے ہیں، اس نو معبود سمجھ کے سجدہ کر رہے ہیں۔ تا جڑا جسم اللہ پاک نے اس نو عطا کیتا ہے، وہ جسم اس نو ملامت کر رہے ہیں، جسم آکھ رہے ہیں تینوں شرم نہیں آندی، جس نے تینوں بنایا ہے، جس نے تینوں بنایا ہے، جھکنا اس دے اگے چاہیے ہے، اپنی جبین نیاز اس مالک اس خالق دے اگے جھکاونے چاہیے جڑا ساری کائنات دا پالن ہار ہے۔ ہن جس بت نو تو اپنے ہتھی گھڑے ہے، اپنے ہتھی گارا بنایا، اپنے ہتھی اس بت نو تیار کیتا، بت نو تیار کر کے سامنے رکھ کے دی پوجا پاٹ شروع کر دیتی، اس دے سجدے شروع کر دیتے، تو یہ گویا کہ بے وقوفی والا کام ہے۔ ہاں اگر وہ بت اس دے وچ کوئی ذاتی کمال ہے یا خود بخود بن گیا ہے یا اس دے اندر کوئی اس طرح دا تصرف دا ہے مڑتا ہے، لیکن اس طرح پوری کائنات دے وچ کوئی مثال نہیں ملتی۔
کسی بھی مشرک نے سجدہ کیتا ہے بت نو، اس نے اپنے ہتھی بت گڑیا، بت گڑ کے اس نے سجدہ کیتا۔ جس ٹائم سجدہ کر رہے ہوندہ ہے جسم اس دا اس نے ملامت کر رہے ہوندہ ہے کہ جس نے تینو جان عطا فرمائی ہے، جس نے تینو وجود عطا فرمایا ہے، تینو اس دے اگے جھکنا چاہیے، کسی اور دے اگے نہیں جھکنا چاہیے۔ اس مقام سے الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ انہاں اپنے ملفوظات دے وچ لکھے ہے کہ اگر کوئی بندہ قبر نو سجدہ کریندا ہے بے وقوفی دے وچ آ کے تو وہ مشرک نہیں ہوندا، البتہ حرام ہے، نجائز ہے۔ قبر نو سجدہ کرنا نجائز ہے، حرام ہے، مشرک نہیں ہوندا بندہ، شرک نہیں ہے بلکہ حرام ہے، اس تو بچنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ قبر دا طواف کرنا عام ویکھیا ویندا ہے، امام دے وچ رسم پائی ویندی ہے، دربار تے ویندن طواف کریندن، اعلی حضرت لکھیا کہ یہ کام بھی حرام ہے۔ حتیٰ کہ امام احمد رضا خان نے ملفوظات دے وچ لکھیا ہے کہ بندہ قبر تے جاوے، اپنے والد دی قبر تے جاوے، اپنی والدہ دی قبر تے جاوے، یا کسی رشتہ دار دی قبر تے جاوے، یا کسی ولی دی قبر تے جاوے، 4 ہاتھ قبر تو پچھا کھڑا ہوئے، 4 ہاتھ اے آداب قبر دی زیارت کرن دے آداب، اے نہیں کہ چڑھ کے اتے چلے جاؤ نا، قبر تو 4 ہاتھ پچھا کھلو ہو سکتا ہے کوئی بندہ اپنی ماں دی قبر تے گیا ہے، باپ دی قبر تے گیا ہے، جوش ماریا محبت نے، اس محبت دے وچ آ کے ہو سکتا ہے بے وقوفی دے وچ آ کے اس ماں دی قبر نو سجدہ کر دے وے یا ماں دی قبر نو چم لوے۔ اعلی حضرت لکھیا کہ یہ کام سارے حرام ہیں، اس تو بچنا چاہیے۔ قبر تو 4 ہاتھ پیچھے کھلو تاکہ ہر قسم دی بدعات اور خرافات تو بچیا جا سکے۔ اے جڑا سارا معنی نکلے ہے اے صرف الف لام تو نکلے ہے۔ الف لام دی دوئی قسم ہے، احدی احد دے وچ الف لام ذکر ہوندہ ہے، اس دا معنی بنسی کہ ہر حمد ہر حامد کوئی بھی اللہ پاک دی اگر تعریف کرندہ ہے تو ہر بندے دی ہر مخلوق دی اللہ پاک حمد قبول نہیں کرندہ، ہر بندے دی۔ حالانکہ ہندو ہو گئے، عیسائی ہو گئے، مجوسی ہو گئے، مشرک ہو گئے، سکھ ہو گئے، ہر مذہب ہر فرقہ اپنے اپنے انداز دے نال اللہ دی تعریف کر رہے ہوتا ہے۔ لیکن اگر الف لام احدی مراد لیا جاوے تو معنی بنسی کہ اللہ پاک ہر کسی دی حمد ہر کسی دی تعریف قبول، ہندوؤں دی زبان وچوں اللہ دی تعریف نکل ویندی ہے، مجوسیاں دی زبان وچوں بھی اللہ دی تعریف نکل ویندی ہے، لیکن اللہ پاک انہاں دی حمد قبول نہیں کریندا۔ اس دی وجہ کیا ہے؟ صوفیاء کرام نے لکھیا ہے کہ اس دی وجہ ہے کہ حالانکہ اللہ پاک دی تعریف کر رہے ہیں، اللہ پاک نو علم دے لحاظ نال بھی وڈا مان رہے ہیں، تصرف دے لحاظ نال بھی وڈا مان رہے ہیں، لیکن اس دے وچ عشق مصطفیٰ دی چاشنی کوئی نہیں۔ جڑی تعریف دے اندر جڑی حمد دے اندر اللہ پاک نبی پاک علیہ السلام دا عشق نہ ہوئے، نبی پاک علیہ السلام دی محبت نہ ہوئے، اللہ پاک اس حمد نو قبول نہیں کریندا۔ اگر ہر ایک دی حمد قبول ہوندی تو ہندو جہنم میں چلا ویندا، اگر ہر ایک دی تعریف قبول ہوندی کوئی مجوسی کوئی مشرک جہنم دا بالن نہ بندا۔ معلوم ہویا کہ اللہ پاک ہر کسی دی تعریف قبول نہیں کریندا، اس بندے دی تعریف قبول کریندا جس دے وچ عشق مصطفیٰ ہو، تا اللہ پاک ہر کسی دی حمد قبول نہیں کریندا۔ ورنہ قرآن تادا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ پاک دی تعریف کرندی ہے، لیکن مقبول حمد اس بندے دی جڑا عشق مصطفیٰ دے نال معمور ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خاص حمد قیامت والے دن اللہ پاک نے منو عطا کرنی ہے کہ میں محکام محمود تے سجدہ کرنا ہے، اس ٹائم اللہ پاک نے میرے ہوتے الفاظ القا کرنے، انہا الفاظ دے نال میں اللہ پاک دی تعریف کرنی ہے۔ اللہ پاک فرماونا ہے میرا پیغمبر اپنا چہرہ مبارک اٹھا، اپنی امت نو جہنم بچو کڑ کے جنت چلانا۔ اے ہے اس ٹائم دے حمد خاص۔ مسلمانوں آج ہر بندہ اپنا دعوے دار ہے کہ اساں سب سے زیادہ اللہ پاک دی تعریف کرنے ہیں،
پیر نصیر الدین نصیر فرمائندے کہ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ اتنے ہر بندہ دعوے کر رہے ہیں اساں بڑا قرآن پڑھنے ہیں، ساتھو وڈا کوئی تفسیر نہیں کر سکتا، ساتھو وڈا اہل قرآن کوئی نہیں، ساتھو زیادہ کوئی اللہ دی توحید بیان ہی نہیں کر سکتا، بڑے دعوے کریں دن، لیکن مقبول توحید اس بندے دی ہے جڑا عشق مصطفیٰ نال معمور ہو سی۔ ورنہ ویکھو مسلمانوں، شیطان ابلیس چپے چپے تے اللہ پاک نو سجدے کرن والا، اللہ پاک دی عبادت کرن والا بہت بڑا عابد اور زاہد آئی، صرف نبی دی گستاخی ہوئی، صرف نبی دی گستاخی ہوئی۔ اللہ پاک نے فرمایا جا شیطان مردود، قیامت دی صبح تک تیرے اتے پھٹکار ہے۔ تو نبی دی اس حالانکہ تو ہن ویکھو اللہ پاک نے فرمایا آدم نو سجدہ کر، اس آخیا تیرے تو علاوہ میں کسے نو سجدہ نہیں کرنا، آئے ہائے تیرے تو علاوہ کسے نو سجدہ نہیں کرنا۔ اس بے وقوف نو اے پتہ نہیں لگیا کہ میں حکم کون کر رہے ہیں۔ تو معلوم ہویا کہ توحید وہ ہونی چاہیے جڑی نبی پاک نے بیان فرمائی ہے، توحید وہ ہونی چاہیے جڑی اہل بیت اور صحابہ کرام نے بیان فرمائی ہے۔ اپنی من گھڑت توحید، اپنے من گھڑت ترجمے، اپنی من گھڑت تفسیر کر کے لوگاں نو گمراہ کرنا اور ورگلاونا، گویا کہ لوگاں نو گمراہی دے گڑھے دے وچ گراون دے مترادف ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ حالے صرف الف لام دی تاریخ، الف لام دی تفسیر ہو رہی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اللہ کریم نے فرمایا لوگو ساری کائنات میری تعریف کرے، میری حمد کرے، ساریاں تعریفاں میں خدا دی ذات واسطے نا، اللہ ساریاں تعریفاں تیری ذات واسطے کیوں ہے نا؟ اللہ فرمایا کیونکہ میری ذات رب العالمین، کیونکہ میں ہی ساری کائنات دا نظام چلاون والا، کیونکہ میں ہی ساری کائنات نو روزی دیون والا، کیونکہ میں ہی ساری کائنات دا پالن ہاراں، اس واسطے میں کائنات دا رب ہاں۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہے اللہ پاک دا، گویا اللہ پاک فرماونا چاہتا ہے میں رب ہاں ساری کائنات دا رب کیوں ہاں؟ کیونکہ میری ذات خالق بھی ہے تے مالک بھی ہے۔ ہاں اگر کوئی ذات تواڈے کول ایسی ہے جڑی ساری کائنات دا نظام چلاون والی ہووے، جڑی ساری کائنات دا تصرف کرن والی ہووے، جڑی ساری کائنات دی پالن ہار ہووے، اس ذات نو لے کے آؤ، مڑ تساں میرا شریک بنیندے سونا لگ سو۔ شریک دا معنی ہے برابر دا حصے دار، شریک دا کیا معنی ہے؟ برابر دا حصے دار۔ سب تو بڑا انسان دا شریک انسان دا برا ہوتا ہے، ایک گل حقیقت اور جنمن ہے۔ انسان دا سب تو بڑا شریک انسان دا برا ہے، کیوں؟ اس دی وجہ ہے کہ برا اس دوے برا دا برابر دا حصے دار ہوتا ہے۔ شریک دا معنی ہے برابر دا حصے دار۔ ہن جلے ہندو مشرک طواف کریں دے آن کعبۃ اللہ دا، ہندو بھی حج کریں دے آن کعبۃ اللہ دا طواف کریں دے آن، مسلم شریف دے وچ روایت ہے او آدے آن لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، ہندو آن پکے ہندو مشرک او آدے آن لبیک اللہم لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں، اسا حاضر ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، زبان دی طرح آخرین کہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ اس مقام تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیف ایتھے اگر تسا ٹھہر ویندے تواڈی نجات ہو ویندی۔ ہندوانو نبی پاک نے فرمایا تسا دیو نا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اگر ہندو اسے گل تے کھلو ویندے انہاں دی نجات ہو ویندی۔ او اگواں دیاں الا شریکن تملکہ مالکن، ہاں مگر او شریک جس نو تو اپنا مالک
مالک بنایا ہے، اتھے آ کے شرک کریں دے آن شریک دا لفظ بلیں دے آن شریک دا معنی ہوندہ ہے برابر دا حصے دار، وہ اپنے بتانو اللہ پاک دے برابر سمجھیں دے آن سمجھ آ گئی توحید اور شرک دا منشا آجا دن جی بریلوی سنی حضرات اولیاء اللہ نو مشکل کو شاہ منین دن حاجت روا منین دن بگڑی بڑامن والا سمجھیں دن گویا کہ اللہ دے برابر سمجھیں دن انہا بے وقوفن ہوئے پتہ کوئی نہیں کہ شریک دا معنی ہے برابر دا حصے دار پوری کائنات دے وچ کسے سنی عالم کو لو پوچھ لو یا کسے سنیہ دے امام کو لو پوچھ لو آن پڑھ تو آن پڑھ بندہ بھی کسے نبی نو کسے ولی نو اللہ دے برابر نہیں سمجھیں جدوں تک اللہ دے برابر کسے نو نہ سمجھیا جاوے شرک نہیں ہو سکتا ہندو سجدہ کریں دے آن بتانو اللہ دے برابر سمجھ کے او ہندو بتانو مشکل کو شاہ سمجھیں دے آن اللہ دے برابر سمجھ کے انہاں دے کول امداد طلب کریں دے آن انہاں اللہ دا برابر سمجھ کے جبکہ پوری کائنات دے وچ کوئی سنی کسے ولی نو کسے نبی نو اللہ دے برابر نہیں